इस वक्त 2200 लोग आपको देख रहे हैं जब 2200 लोग आप देख रहे हैं। जर्नलिस्ट है या फ्रीक है, मुझे बताएं। मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ। आप लोग जो भी आप जो नहीं मुखालिफिन क्या है, आप बहस करने में नहीं, बहस करने नहीं, उसका कैमरे पे काम क्वेश्चन पूछना और आंसर लेना है। नहीं मैं वो जर्नलिस्ट वो नहीं, मेरी बात सुने, वो जो करते हैं वो रिकॉर्डिंग करते हैं, मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता, मैं लाइव चलता हूँ। ये डिबेट भी बंद करें, आप यहाँ डिबेट करने आए नहीं, आप क्वेश्चन करने। अगर आपसे मैं ये पूछूं, हाँ जवाब मुझे तो ऐसे भी जवाब नहीं मिल रहा, मेरे तरफ सवालात का जवाब कौन देगा? आप आसान हो रही है, आप जाएं। आप पहले माँ है, हम पे तबलीग ना करें। माँ है, बेटी है, उससे बात करिए। माँ है, बेटी है, धी है, लेकिन आपको गालियों का हक इसलिए है कि आप न करें। मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? आप यहाँ बकवास करने आए हैं, लड़ाई करने आए हैं, आप जाएं। आप तबलीग ना। ये मेरे जिस्म मेरी मर्जी से मामला उलट गया है। अब तो मामला इस चीज़ पे आ गया है कि इंसानी हुकूक, और इंसानी हुकूक मेरा ख्याल में पाकिस्तान में जितने इंसानी हुकूक हैं वो किसी को भी इतने नहीं मिलते जितने के पाकिस्तान में औरतों को मिलते हैं। अब इन औरतों ने कहा है हम गरीबी की खातिर आए हैं। ये देखें, ये जिनके पर्दे हैं ये गरीबी की खातिर आए हैं, और ये देखें, ये इसके लिए आए हैं। अब इनका मंशूर का पता नहीं चलता कि इनका मंशूर क्या है। ये Who is the hero? जी मसलन नहीं नहीं देखें, ये डॉक्टर आमिर लियाकत और अच्छा नहीं आप लोग किस लिए इकट्ठे हुए हैं मुझे ये बता दें, मैं कन्विंस। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, इसके ऊपर तो कोई शक नहीं है। बहुत मतलब है इसके पीछे। सॉरी फरमाएंगी आप? जी मैंने आपसे ये पूछना था मैडम, मैं इस वक्त लाइव जा रहा हूँ, ये आपको 360 लोग अब देख रहे हैं और हो सकता है ये हज़ारों में अब चली जाए। ये मुझे बताएं कि ये आप लोगों ने जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसका मेन मकसद क्या है? बेसिकली देखिए, एक जो स्टेटमेंट होती है उसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस होती है। बेसिकली हमारा एजेंडा ये है कि विमेन के ऊपर जो डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह किया जाता है वो इस वजह से किया जाता है कि औरतों को एज ए कमोडिटी लिया जाता है, उनकी बॉडी को एज ए कमोडिटी लिया जाता है। तो बेसिकली हम इसके अगेंस्ट हैं कि जो औरत की का जो जिस्म है उसका पूरा इख्तियार है, यानी कि उसके ऊपर जिनसी तशद्दुद ना किया जाए, और जो अगर वो बच्चे जब पैदा करना चाहती है वो तब करे, यानी कोई फोर्स प्रेगनेंसी ना हो, तो हम उसके खिलाफ हैं बेसिकली। नहीं, ये जो सोशल मीडिया पे और मीडिया पे एक आम ट्रेंड चल चुका है कि आपका जिस्म आपकी मर्जी, मतलब है आपका निकाह हो चुका है, फॉर एग्जांपल आपका हस्बैंड है और आपका जिस्म उस हिसाब से आपके हस्बैंड का ही हुआ। देखिए, इस्लाम में भी फोर्स सेक्स मना है, हस्बैंड फोर्स सेक्स नहीं कर सकता। तो बेसिकली तब भी औरत का इख्तियार है कि अगर वो सेक्स के लिए मना करना चाहे तो वो कर सकती है। तो चलो अगर वो सेक्स ठीक इस बात पे भी मुत्तफिक हो जाते हैं कि चलो वो सेक्स पे मना कर सकता है, तो मना कर सकती है, लेकिन औरत को क्या इख्तियार है कि वो निकाह किए हुए दूसरे मर्द से मिले, उसका जिस्म उसकी मर्जी। जी बिल्कुल, ये बात सही है। तो विमेन जो कि अगर ये चाहती है कि वो इस्लाम को अगर एम्ब्रेस करती है, अगर वो इस्लाम को मानती है, तो वो मेरे ख्याल से उसके बाद वो इस तरीके के लिए जाएगी ही नहीं। आप एक चीज़ को एक्सट्रीम पे लेके जा रहे हैं कि एक औरत अगर वो अपना जिस्म अपनी मर्जी की बात कर रही है तो वो इसीलिए कर रही है कि वो एक सेकेंड रिलेशनशिप चाहती है। ऐसा नहीं है, एक औरत जिसको पूरा इख्तियार हो अपने जिस्म पे, वो कभी भी अपने हस्बैंड के अगेंस्ट नहीं जाएगी या किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं रखेगी। ये कंफर्म है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी के, ये कंफर्म है कि वो अपने खावन के, अपने शोहर के अगेंस्ट नहीं जाएगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, फॉर सेक्सुअल रिलेशनशिप।
जी बिल्कुल। इस सेक्सुअल रिलेशनशिप और मीटिंग्स वगैरह इसमें भी पाबंदी तो है। पाबंदी इस तरह से है कि आप अगर किसी से उस मकसद से मिल रहे हैं कि आपने उसके साथ रिलेशनशिप रखना है तो वो अगेंस्ट है, लेकिन पॉलिटिकल इशू के लिए किसी से कोई कैदी में मिलना है, आपको कोई बिजनेस इशू है, तो मेरे ख्याल से उसमें भी इस्लाम मना नहीं करता, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़वातीन थी जो कि पब्लिकली काम करती थी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु के दौर में भी, तो अगर उस सिलसिले में वो मिल रही है तो मेरे ख्याल से उसमें कोई पाबंदी नहीं है। थैंक यू वेरी मच, आपकी बातें बहुत अच्छी लगी। काश इस तरह सब औरतें हों जिस तरह इन्होंने कन्विंस किया। मेरे ख्याल में मैं तो कहूँगा कि ये जो प्रोटेस्ट कर रही हैं ये जायज़ में है, लेकिन मुझे मालूम नहीं जिनसे मैं बात करना चाहता हूँ मसलन इन जैसी मैडमों से, वो मुझसे बात ही नहीं करती ताकि मुझे मेरे सवाल का जवाब मिले। मैडम आप बात करना पसंद करेंगी? आप इस बात की इज्जत कर लें कि मैं आपसे बात नहीं करना पसंद। अच्छा ठीक। एक्सक्यूज मी मैडम, ओके। मेरा जिस्म मेरी मर्जी के मुताबिक कुछ बात पसंद करेंगी? मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा लाइफ मेरी मर्जी। एक्सक्यूज मी, कोई चाहता है मेरा जिस्म मेरी मर्जी? लाइफ जा रहा हूँ इस वक्त, आपको 600 लोग देख रहे हैं, ये हजारों लोगों में तक कन्वर्ट हो रहा है। प्लीज ये यू कैन सी, मुझे आप लोगों में से कोई चाहिए, कोई चाहिए। ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी के मुतालिक आपसे पूछना था। चले औरतें तो ठीक हैं, आप तो मर्द हैं, आप क्यों आए हैं? मैंने तो कुछ और लिखा हुआ, आप इसको पढ़ें और जिस्म को एक गोश्त का लोथड़ा ना समझें। जिस्म के लफ्ज़ को आपने गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। किस तरह मसलन? जिस्म की डेफिनेशन कोई गोश्त नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जिस्म एक जिस्म है, इसलिए उससे परेशान ना हो और किसी को परेशानी होना चाहिए नहीं, लेकिन जिस्म फरोशी भी तो अच्छी नहीं है। इसी तरह और भी बहुत सारी, दौलत चोरी करना भी बड़ी बात है। हाँ, दौलत इसी तरह जुल्म करना भी बड़ी बात है। ये तो मेरा ख्याल है फरोशी भी दो लफ्ज़ है, आप कंपाउंड वर्ड की बात कर रहे हैं, एक के साथ नेगेटिव ऐड करके उस लफ्ज़ को नेगेटिव कर रहे हैं। ये जिसे कहते हैं ना, आपकी ज़हनी सोच की इक्कासी कर रही है। आप जिस्म को नेगेटिव लेते हैं, इसलिए आपने नेगेटिव वर्ड अटैच किया है। नहीं, नेगेटिव नहीं लेता आपने फरोशी का लफ्ज़ नहीं, आप जब आप एक कॉमर्स की बात कर रहे हैं, आप सियासत की बात कर रहे हैं, औरत को कारोबार की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसके मुतालिक बात कर रहा हूँ। मैंने तो वो लफ्ज़ नहीं, आप कहते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आप इसके मुतालिक कुछ कहना चाहेंगी? मेरी बात पूरी कर जी जी। आप ये हर बंदे का राइट है, जिस्म एक बिल्कुल जायज़ लफ्ज़ है और इसके अंदर कोई गलती नहीं है, इसलिए इसको इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कुछ कहना पसंद करेंगे? अब यहाँ हम आते हैं इनके पास। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप पसंद फरमाएंगी कि ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी के मुताबिक कुछ बात करना चाहें? आप कहाँ से? ये देखें, मैं यहाँ से हूँ। 791 लोग आपको अभी देख रहे हैं और ये तकरीबन मोर देन 50,000 तक पहुँच जाएंगी जब मैं लाइव बंद करूँगा। ये क्या सवाल पूछा आपने? मैंने कहा मेरा जिस्म मेरी मर्जी के मुताबिक आप क्या फरमाएंगे? हैरान हूँ, सिर्फ इसी नारे पे सारी बहस हो रही है। देखिए, इस नारे का बार बार मतलब तमाम लोगों ने बताया, औरतों ने, कि हर एक औरत के जिस्म पे उसका हक होना चाहिए ताकि कोई भी उसके साथ ज्यादती जिस्मानी ना कर सके, कोई उसको उसकी मर्जी के खिलाफ हाथ ना लगा सके, कोई उसके ऊपर एसिड ना फेंक सके, कोई उसके साथ, आपको पता है कितनी जिनसी ज्यादती के छोटी बच्चियों के साथ, बड़ी इवन जो मुर्दार औरतें उनको भी निकाल के उनके साथ बुरे काम करते हैं। तो इस नारे का मतलब ये है कि जिस्म को महफूज किया जाए तशद्दुद से। लेकिन इससे पहले मैडम बताया गया है, जिस तरह हमने सुना है, इसी मेरा जिस्म मेरी मर्जी के गरम बिस्तर, खाना तुम गरम कर दो, बिस्तर मैं गरम करूंगी। नहीं, ये गलत बातें लोग फैला रहे हैं, कंफ्यूजन फैला रहे हैं। ये देखिए, ये फ्री स्पेस है जिसमें लोग अपनी बात कहते हैं। इस जो मुझे नारे का मतलब समझ है और जो इस औरत मार्च के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने भी इस नारे का मतलब बार बार समझाने की कोशिश की है कि जिनसी ज्यादती नहीं होनी चाहिए,
है, हमारी माओं के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ, किसी औरत के साथ जिनसी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। मैडम इस चीज के लिए तो पूरा पाकिस्तान आप लोगों के साथ है, इसमें इसलिए तो आप भी आए हमारे नहीं, साथ। मैं तो आया हूँ सिर्फ इस मालूमात के लिए। देखिए इतने खवातीन के इतने मसाइल हैं, रोज रोज आप अखबार उठा लें, टीवी उठा लें, कितनी कितनी खौफनाक कहानियां हमें नजर आती हैं। तो इन मसाइल के लिए जो हम लोग आवाज उठा सकते हैं वो तो उठानी चाहिए ना, ताकि हम इन मसाइल के खिलाफ कुछ कर सके, बात कर सके। आजाद फजा में हम आजाद शहरी हैं। इसमें आपके साथ हैं हम, बल्कि पूरा पाकिस्तान आप, लेकिन एक जो बात है ना, जो लोगों को कंफ्यूजन सोशल मीडिया पे आ रही है, बार बार इस बात को समझाने की कोशिश की है, लेकिन हर कोई अपना मतलब निकालता है, क्योंकि उनके ज़हनों में पता नहीं वो क्या देख रहे होते हैं, तो वो एक गलत मतलब ही निकाल लेते हैं जो लोग देख रहे होते हैं। तो ये अपना इसका मतलब जो है वो हमारी नज़र में ये है कि हर औरत को उस पर जिस्मानी तशद्दुद ना किया जाए और उसकी इज्जत के साथ साथ उसको अपनी मर्जी हासिल हो अपनी ज़िंदगी गुजारने की। अच्छा तो नहीं, एक बात सुने, तो ये जो बैनर्स लगे थे पहले, आप यहाँ देखिए, आपको कितने ज्यादा बैनर्स नजर आ रहे हैं जिसमें औरतों की एजुकेशन के बारे में, सेहत के बारे में बात करें, बेशुमार बैनर्स आप देखें। आप दूसरे इंसाफ के बारे में बात करें, बच्चियों के ऊपर ये स्टॉप सेक्सुअल हैरेसमेंट, इस तरह की जबरी मुशक्कत, मेरे ख्याल से जो भी एक जी शूर इंसान होगा वो नहीं चाहेगा कि हमारे बहनें, बेटियां, औरतें किसी भी मुश्किल से गुजरे। तो ये उस जद्दोजहद का हिस्सा है। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप किस लिए आए हैं? आप किस लिए आए हैं? आप किस लिए आए हैं? किस लिए? जी आप मर्दों का तहफ़्फ़ुज़ लेने के लिए आए हैं या औरतों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए? नहीं, औरतों मर्द इतना, यहाँ तो मर्दों का काम नहीं है, तो औरतों वाला है, औरत मार्च है, इसमें मर्दों का क्या काम? मर्दों का ये काम है कि वो भी औरतों में शामिल है। मर्द भी औरतों में शामिल हैं? जब औरतें कोई भी काम करती हैं तो मर्द भी उनके साथ होता है ना। किस तरह मत नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो मांग रही हैं, ये तो मेरा जिस्म मेरी मर्जी कह रही हैं, आप क्या कहते हैं? हम ये कह रहे हैं कि ये औरतें जो कह रही हैं इनके साथ तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और इनको जो इनका ख्याल है वो इनको दुरुस्त किया जाए। तो जो आपके घर में औरत है वो महफूज नहीं है, उस पर तशद्दुद करते हैं आप? नहीं, वो महफूज है। वो महफूज है, तो फिर आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि आप आए और आप ये बच्चियां जो हैं ये गैर महफूज है, ये आई हैं, लेकिन आपकी बीवी महफूज है। मेरी बात सुने ना, ये नहीं बात है। जो किसी पे जुल्म होता है वो इंसान आता है, हमारे साथ ही बहुत जुल्म हुए हैं। क्या जुल्म हो रहा है? हम ज़मीन बा रहे थे, किसी गुंडे ने उन्होंने वहाँ के ज़बरदस्ती नहीं, ये तो ज़ाती चीज़ हुई ना, औरतों के हुकूक के बारे में बताना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ जो ये असल में ये लोग मुझसे बात नहीं करते, जो ओरिजिनल, जिससे मैं ओरिजिनल चाहता हूँ कि ये लोग मुझसे बात करें, इनके पास मैं कैमरा ले जाता हूँ, ये देखे किस तरह भाग रही हैं। अब मैं क्या करूँ, मैं किन से बात करूँ? ओरिजिनल बात, एक्सक्यूज मी, आप मुझसे बात करना पसंद करेंगी? यही तो प्रॉब्लम है, मुझे आप लोगों से बात करनी है। ये पेंडू लोग मुझे जवाब नहीं दे सकेंगे। प्लीज हाँ, ये नहीं, ये आपको इस वक्त 900 लोग देख रहे हैं, ये मुझे बताएं, लाइव जा रहा हूँ, मुझे ये बताएं कि ये आपका ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी के मुतालिक आपने क्या कहना है? जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी इतने सारे स्लोगन्स में से सिर्फ एक स्लोगन है, लेकिन क्योंकि हमने औरतों की बॉडी को इतना सेक्सुअलाइज कर दिया है, हमारे से मेरा जिस्म मेरी मर्जी, माय बॉडी माय ऑटोनॉमी, दैट इज इट। जो हकूक अल्लाह ने इंसानों को दिए हैं वो आदमी कैसे उनसे ले सकते हैं? जिस्म का मतलब है बॉडी, इसको प्लीज इतना सेक्सुअलाइज ना करें। अच्छा, बिलफर्ज महल आप निकाह आपका हो जाता है, आप किसी की वाइफ बनती हैं, उसके बाद भी आपका जिस्म आपकी मर्जी होगी? जी, उसके बाद भी, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने अपनी हर इंसान को हकूक दिए हैं उसकी बॉडी के बारे में, उसके जिस्म के बारे में। तो किस तरह हो सकता है कि आपका हस्बैंड हो और आप दूसरे के साथ सेक्सुअल करें? नहीं जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जिसके साथ चाहें आप सेक्सुअल रिलेशंस किसी और के साथ कर सकते हैं। इसका सिर्फ ये मतलब है कि आप
हमें नहीं बता सकते कि हमारी कब ज़बरदस्ती शादी होगी, हमें क्या करना है, हमें क्या पहनना है, बेबी गर्ल्स को अबॉर्ट करना है कि नहीं करना, कितने बच्चे पैदा करने हैं और कब पैदा करने हैं. प्लीज़ डोंट कंफ्यूज द इशू. लेकिन ये अगर ऐसी बातें हों तो फिर तो ठीक है. ये सिर्फ मर्दों ने इसको गंदा करने के लिए मेरी मर्जी का ये कहीं मतलब नहीं है. ये 1000 लोग हो गए हैं अभी कि आप जिसके साथ चाहें आप जाके सो सकते हैं. इसका मतलब सिर्फ ये है मेरे जिस्म पे मेरे हकूक है, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते. वो तो ठीक है, लेकिन ये एक मिनट, ये आप खाना गरम करें आप बिस्तर गरम करें मैं खाना गरम कर दूं, ये आपका स्लोगन था. ये बिल्कुल औरत मार्च का स्लोगन नहीं है. औरत मार्च के स्लोगन मैनिफेस्टो प्रिंटेड है. आई सजेस्ट कि आप देखिए, लोगों की इग्नोरेंस को हमारा काम नहीं है. हम यहाँ पे जिन हकूक के लिए लड़ने आए हैं, मार्च करने आए हैं, आप प्लीज उन पे कॉन्सेंट्रेट. तो वही स्लोगन मैंने कई जगहों पे पहले देखे हैं. मैंने नहीं देखे. आपको सोशल मीडिया पे नजर नहीं आए. एंड माय स्टांस इज वेरी सिंपल. स्टॉप सेक्सुअलाइजिंग वुमेन. ठीक, थैंक यू वेरी मच. ये अगर ऐसी बातें होती रही ना तो मुझे अपना प्रोग्राम इसलिए बंद करना पड़ेगा कि मेरे सख्त सवालात का बहुत ही पॉलिटिकली अंदाज में जवाबात दिए जा रहे हैं. अब मैं क्या करूं? पोजीशन है. लोगों को सुने, आप उनके एक्सपीरियंसेस को सुने, बताएं. आप उनके ऊपर ना बोलें, नहीं उनको जज ना करें. नहीं, आप ले माइक, आप बोलें, आपको बोलने का हक है. मैं आया इसलिए. देखिए, आपको इस वक्त 1200 लोग देख रहे हैं. ये लाइव जा रहा हूँ. आप आए, आप बात करें, आप अपने हुकूक की बात करें. मैं आपके साथ हूँ. जिस तरह अगर कोई सही बात होगी उसको मानने की होगी. ये मंसूर अली खान, कहाँ हो तुम? या आमिर लियाकत अली, कहाँ हो तुम? आओ, ये लोग क्या कह रहे हैं? मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? चलो, औरतें तो आई हैं. अगर आपसे पूछूं, आप किस सिलसिले में आए हैं? हम भी इन्हीं के साथ हैं, इन्हीं चीज़ों को सपोर्ट करते हैं और हम समझते हैं कि माशरे में सही तरक्की नहीं हो सकती जब तक औरतों को अपने पूरे हुकूक नहीं मिलते. तो औरतों को हुकूक तो तकरीबन मिल चुके हैं. कौन से हुकूक हैं जिसके मुतालिक आप औरतों को हुकूक अभी तक पूरे नहीं मिले? बिलफर्ज माल मसलन कोई हुकूक. अब ये कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी. अच्छी बात है ना. और खाना तुम जिस्म आपकी मर्जी नहीं है. बिल्कुल है, लेकिन खाना आप खाना मैं लाऊंगी और बिस्तर आप गर्म करें. भी अगर आप किसी चीज में लाना चाहें. नहीं, मैंने नहीं लाई. ये स्लोगन था, औरत मार्च का स्लोगन था इससे पहले. प्रोटेस्ट है ना. हम प्रोटेस्ट है. तो अगर ऐसा है तो इसके मुतालिक क्या कहेंगे? उसी के साथ जुड़ी हुई है ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी. आप ये रोल्स में क्यों डिफाइन कर रहे हैं चीज़ों को कि मर्द का ये रोल है, औरत का ये रोल है? इस तरह से तो नहीं होना चाहिए. दोनों इक्वल हैं, दोनों कमाते हैं, दोनों खाते हैं. औरत की डबल ड्यूटी हो जाती है ना, वो कमा के भी लाती है और घर का काम भी वही करता है. और बेशतर हम लोगों ने यही देखा घरों में जहाँ वर्किंग वुमेन है, वो डबल ड्यूटी दे रही होती है और फिर ये धौंस के साथ ये चीज़ें डिमांड की जाती हैं. इसीलिए तो इस लोगों के ऊपर इतना रिएक्शन हुआ है, क्योंकि मर्द इनसिक्योर फील कर रहा है. यहाँ जो कंजर्वेटिव तबके हैं इस मुआशरे के, दे फील चैलेंज जब इस तरह की बात है. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम मैडम, आप कुछ बात फरमाएंगी? इस मैं लाइव जा रहा हूँ इस वक्त. अब मुझे असल में बात करनी है उन ख़वातीन से जो कि मॉडर्न ख़वातीन हैं. वो मुझे कोई सही जवाब देंगी. यहाँ मेरी अगर बात होती भी है तो उन लोगों से होती है जो तकरीबन इस सिलसिले से ताल्लुक़ ही नहीं रखती. तो मुझे जवाब क्या मिलेगा? बहरहाल जवाब वो ठीक ही दे देते हैं, लेकिन अगर मॉडर्नाइज और ऐसी लड़कियां मुझे मिल जाएं तो शायद मुझे उनसे कोई अच्छा जवाब मिले. एक्सक्यूज़ मी मैडम, आप मेरे साथ बात करना पसंद करेंगी? मैं लाइव जा रहा हूँ. अब देखें, मेरे साथ कोई बात ही नहीं करता, मेरे सवालात के जवाब ही नहीं देता, तो मैं कहाँ से लाऊं? मैं कैसे पूछूंगा कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी?
اب میرا جسم میری مرضی تو میں اسی وقت پوچھوں گا کہ کوئی ایسی خواتین میرے ساتھ آئیں جو کہ اس چیز کو دیکھ رہی ہیں. اب پرابلم یہ ہے اب میری کوشش ہوگی کہ میں ایسی خواتین سے بات کر سکوں جو کہ آلریڈی ایسی ہوں. میری پوری کوشش ہوگی لیکن افسوس کہ ہمارے ساتھ ایسی خواتین سامنے آ رہی ہیں. یہ ابھی اس میں مجھے ایک سلوگن بھی ایسا نظر نہیں آ رہا جس میں یہ لکھا ہو کہ میرا جسم میری مرضی. کوئی ایسی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی جس کے متعلق میں کسی سے سوال کروں. وہ پچھلا جو ان کا مارچ تھا وہ کوئی الگ تھلگ تھا اور آپ میرا خیال ہے بہت ہی سلیقے سے. یہ تو ہیومن رائٹس والی باتیں ہیں میرا خیال ہے ہم سب کو پتہ ہے. تو وہ مجھ سے ایسی کوئی بات بھی نہیں کرتے. میں کوشش کروں گا ماڈرن عورتیں ہوں تو ان سے پوچھوں وہی مجھے جواب دے سکیں گی. منصور علی خان, ڈاکٹر عامر لیاقت علی, یہ دیکھو ان میں سے مجھے کوئی بھی جواب نہیں دے رہا. میں آپ بات کرنا پسند کریں گی؟ نہیں. ارے ہم سے کوئی بات ہی نہیں کرتا. یہ تقریباً 1500 لوگ لائیو جا رہے ہیں اور ہم سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا کہ میرا جسم میری مرضی کے متعلق کوئی بات کرے. وہ عام لڑکیاں اور عورتیں کہہ رہے ہیں. مجھے افسوس ہے کہ مجھے ایگزیکٹلی کوئی آنسر نہیں ملا. کیا آنسر چاہیے آپ کو؟ جی یہ ذرا پکڑیں. میڈم میرا جسم میری مرضی کے متعلق. میرا جسم میری مرضی, آپ کا جسم آپ کی مرضی. میرے بھائی یہ نعرے کو بہت رانگ انٹرپریٹ کیا گیا ہے. بیسکلی ہم عورتیں آج اس لیے نکلی ہیں کہ ہماری چھوٹی چھوٹی بچیوں کو یہاں بڑے دہاڑے ریپ کر دیا جاتا ہے. کوئی ان کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا ریپسٹ کے خلاف. تو ان کا جسم ان کی مرضی ہونی چاہیے. آپ نعرے کو سے انٹرپریٹ کیوں کرتے ہیں؟ ابھی ہم پرانے زمانے میں نہیں رہے ہیں کہ جب ہم بچوں کو پیدا ہوتے ہی دفنا دیا کرتے تھے. ہم اس کے اگینسٹ ہیں. ہمارے نبی جب دین لائے انہوں نے عورتوں کو مساوات, مردوں کو برابری کا حصہ دیا ہے. اپنی بیٹی کے لیے وہ اپنا امامہ اتار کے بچھا دیا کرتے تھے. یہ عورت کی زینت ہے. یہ نہیں کہ آپ کسی بھی بچی کو کسی بھی دن دہاڑی ریپ کر دیں. یہ بیسکلی میرا جسم میری مرضی کا انٹرپریٹیشن یہ ہے. کائنڈلی اس سے رانگ انٹری نہ لیا جائے اور عورتوں کی تکلیف میں عورتوں کی برابر کھڑا ہوا جائے. ان بچوں کے لیے ایک آواز بنی جائے تاکہ یہ ہم اس ناسور سے نمٹ سکیں. پلیز میڈم بات ایسی ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے. جتنی باتیں آپ نے کی اس کے ساتھ آپ کے ساتھ پورا پاکستان متفق ہے. لیکن جو اس سے پہلے عورت مارچ ہوئی تھی اس میں یہی الفاظ آتے تھے کہ کھانا میں گرم کرتی ہوں, بستر تم خود گرم کرو. ہر چیز کی دو باتیں ہوتی ہیں. میں کسی کو برا بلا نہیں کہنا چاہتی. ہر طرح کے لوگ ہیں, ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. ہم خواتین جس طبقے سے بلانگ کرتی ہیں, وی آر ایجوکیٹڈ, وی بلیو ان ہیومن رائٹس. عورت کی ویمن از آلسو ہیومن. تو آپ اس کو اسی طرح ہینڈل لیں. یہ نہ کہیں کہ غلط طریقے سے نہ لے جائیں. اس سلوگن کا پازیٹیو ایسپیکٹ دیکھیں. جس وجہ سے یہ بنا تھا سلوگن وہ یہی ریزن تھی. شہزاد روائے نے اس کو ٹی وی پہ بڑا اچھا ڈسکرائب کیا ہے کہ یہ سلوگن ہم نے بیسکلی ان بچوں کے لیے بنایا گیا تھا جن کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے اور وہ مرد ہی کرتے ہیں بڑی عمر کے, خاص طور پر. یہ بیسکلی ان کے لیے. تھینک یو. محترمہ آپ کا نام؟ میں ڈاکٹر فائزہ کہتی ہوں. ڈاکٹر فائزہ. میں جان حبیب ہوں. سرچ کیجیے گا جان حبیب پیج. ابھی بھی آپ لائیو ہی ہوں گی. جان حبیب چیک کر لیں, آپ لائیو ہوں گی اس وقت. میرے دوستو, اس وقت ڈاکٹر صاحبہ نے جو کہا وہ میرے خیال میں میرے پاس اس کے جوابات اس لیے نہیں ہیں کہ میں جس چیز کے لیے آیا تھا, مجھے جتنے بھی یہاں خواتین ملی ان میں کوئی ایسی بات نہیں ملی جس کے لیے میں تلاش میں آیا تھا. میرے تلخ سوالات ہوتے ہیں, ان کے جوابات ملتے, لیکن افسوس جس چیز کے لیے میں آیا تھا وہ چیز مجھے نہیں ملی. اور جو چیز کو میں ڈھونڈ رہا ہوں
اب ڈاکٹر صاحبہ کا ایک دیکھیں پوزیشن دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ کا, اس کی چادر دیکھیں, ان کا حلیہ دیکھیں ماشاءاللہ, تو ان کی طرف سے ایک ایسا ہی جواب آئے گا. تو جن کے پاس میں جا رہا ہوں, میڈم آپ مجھ سے بات کریں گے, کہنا نہیں آپ نے بات کرنی ہے نہیں, کیوں کہ وہ مجھے جواب بھی دیں گی تو ایسا جواب دیں گی جس کا میرے پاس ایک بہترین جواب ہوگا, میرے سوال کا جواب وہ نہیں دے سکوں. تو نہیں معلوم یہ سلوگنز چینج ہو گئے ہیں. ڈاکٹر عامر لیاقت علی تمہارے اوپر لعنت ہو, دیکھو یہاں سلوگنز ہی چینج ہو گئے ہیں. کتنے کروڑ لعنت, 10-20 کروڑ بہت دلے تھے پھر کالو کرے. زندہ باد. منصور علی خان, جس کے متعلق تم سوچ رہے تھے جیو, جس کے متعلق تم سوچ رہے ہو, آج میں آیا ہوں اور یہاں ابھی 1500 لوگ لائیو ہیں. یہ تقریباً 60-70 ہزار لوگوں تک جائے گا. آپ کس لیے آئی ہیں؟ میں عورت کی آزادی کے لیے آئی. عورت کو اس کا حق ملنا چاہیے, عورت کو انصاف ملنا چاہیے, عورت کے ساتھ جرم نہیں ہونا چاہیے. اس لیے میں گھر سے نکلی عورت کے ساتھ. آپ کے ساتھ کیا ناانصافی ہوئی ہے؟ ہمارے ساتھ کافی محلے میں ناانصافی ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے, کیا ہوا ہے؟ کہ ایک عورت کے ساتھ جاتی ہوتی, بڑا ڈیرا جا کے کلیئر ہو جاتا تھانے میں. ہاں, تو یہ آپ کو چھوڑا لیں گی یہ عورتیں جی ہم وہ ڈیرے سے؟ کس طرح چھوڑائیں گی؟ دیکھیے آج یہ عورت کے پاور شو ہے. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ عورتیں اکٹھی ہیں. کل کو کوئی مرد ہمیں سڑک پہ تاڑے گا تو عورتیں مل کے اسے ماریں گی. وہ تو ٹھیک ہے. کون سے چینل کی طرف سے؟ میں جان حبیب, یہ دیکھیں یہ 1200 لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں. جی لائف لا رہے ہیں. آپ یہ جو سوال پوچھ رہے ہیں کہ عورتیں بچا لیں گی آپ کو, یہ سوال غلط ہے. عورت کا مذاق اڑا رہے ہیں, جو کہ آپ نہ اڑائیے پلیز. عورت ایک ماں ہے, عورت تو اچھا یہ کون سا سلوگن ہے, کھانا میں گرم کرتا ہوں اور بستر آپ گرم کریں؟ یہ آپ اس سلوگن کے بارے میں اپنے آپ سے پوچھیے. ہمیں تو پتہ نہیں, یہ سلوگن تو آپ لوگوں کا ہے. جان حبیب دیکھ لیں, چیک کر لیں لائف ہوگا. جان حبیب اب ان میں سے آپ کچھ بولنا چاہیں گی؟ میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ ایز اے رسپانسبل ماں میرا فرض بنتا ہے کہ میرا جو بیٹا ہے, میں اگلی جنریشنز ہم ایسے ان کی پرورش کریں کہ وہ عورتوں کو ان کے ارد گرد, سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ عورتیں ان کے ارد گرد محفوظ فیل کریں اور ان کے اپنے عورتوں کو اپنے برابر سمجھیں, ان کی اوپینینز, ان کی فیلنگس, ان کی کمپیٹنسی, ہر چیز کو. عورت اتنی ہی کمپیٹنٹ اور انٹیلیجنٹ ہے جتنا مرد ہے. میڈم یہ بات تو ٹھیک ہے, جس طرح آپ فرما رہی ہیں, جتنی عورتوں سے میں نے پوچھا وہ تقریباً ایگزیکٹلی 100% آپ رائٹ کہہ رہی ہیں, اور ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. لیکن جو سلوگن پہلے تھے, کھانا میں گرم کرتی ہوں بستر آپ گرم کریں, میرا جسم میری مرضی, اس کے متعلق بچے والے سلوگنز کو بھی تو وہ کریں نا, کیونکہ نہیں. دیکھیں اب تو جو میں آیا ہوں مجھے تو کوئی سلوگن برا نظر نہیں آ رہا, اور کسی عورت نے ایسی بات نہیں کی جو شمول آپ کے. میں بس صرف میرا جسم میری مرضی سے اگری کرتی ہوں, کیونکہ یہ ہمیں بچوں کو بھی سکھانا چاہیے, بچوں کی ایجوکیشن میں, تاکہ وہ اگین سیکشول ابیوز آپ نے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. میرا جسم میری مرضی, کہ میں وی آر ریسپانسبل فار آور
bodies. Everybody. لیکن یہ صرف عورتوں کی میڈم اس کی غلط تشریح کی گئی ہے، آپ کو پتا ہے؟ تو دیکھیں نا وہ سمجھا کے تھک کس طرح سمجھا؟ نہیں سلوگن، آپ لوگوں کو سلوگن ایسا نہیں بنانا چاہیے. لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ جن کی سمجھ غلط ہے ان سے سوال اور ان کی اگلوں کی جن کی عقل بند ہے ان سے سوال پوچھیں. کرنے والوں کا کیا قصور ہے؟ نہیں جو سمجھ ہی نہیں ہے. جن کے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے ہیں، دیکھیں آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں نا، اس وقت دیکھیں آپ کو 1400 لوگ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب یہ لائیو بند ہوگی یہ 50,000 سے بڑا چل جائے، یہ ایسا ایسا چلتا جائے گا. مجھے بتائیں یہ جو سلوگن ہے یہ نظر آئے گا نا، وہی سلوگن میں نے خود سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے، عورتوں کے ہاتھ میں دیکھا ہے. آپ سلوگن کے پیچھے پڑ گئے، جو اس کے پیچھے مقصد ہے وہ سب بھول گئے ہیں. نہیں سلوگن دیکھیں، جن چیزوں کے لیے سلوگن بنے ان پہ غور کریں، اصل مسئلوں پہ. ان سلوگن کے پیچھے یہ تو نان ایشوز ہیں، اصل ایشو جن کے لیے لوگ نکلے ان کے پیچھے جائیں. نہیں تو وہ کہنا چاہیے نا، وہ سلوگن آنا چاہیے. پڑھتا نہیں ہے نا کوئی، وہ پڑھتا کوئی نہیں ہے. غلطی کرتا ہے یہ سلوگن غلطی سے ہوا ہے. تو اگر ہوا نہیں جو ہے یہ مسئلہ سلوگن کا نہیں ہے، مسئلہ سوچ کا ہے. اس سلوگن کی جگہ کوئی بھی سلوگن ہوتا، اس سوچ والے اس میں سے بھی کوئی نہ کوئی کیڑا نکال لیتے. ان کا پرابلم کچھ اور ہے. سہارا سلوگن کا لیا ہوا. نہیں سہارا، جب یہ سہارا دیکھیں، آپ اردو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، میں بھی اردو جانتا ہوں بہت اچھی طرح. تو پھر جب کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی کا مطلب یہ ہے کہ 13 سال کی بچیوں کے بھائی اور باپ جب ریپ کر رہے ہیں تو وہ مت کریں، باز آئیں. وہ تو ٹھیک ہے، اس میں جب مدرسوں میں بچوں کے ساتھ ان کا مولوی ریپ کر رہا ہے تو وہ باز آئے. بالکل یہ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی. لیکن اس کا یہ مقصد تو نہیں نا کہ کسی عورت نے نکاح کیا ہے وہ جا کے کسی دوسرے کے ساتھ ہمارا نہیں تھا. جن کے ذہنوں میں غلاظت ہے انہوں نے یہ مطلب نکال لیا، وہ نکالتے رہے. ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے. بہرحال جو کچھ بھی ہے، ناظرین آج جو میری خواہش تھی کہ میں ان سے بات کروں، کراس کویسچن کروں، وہ تو ایسے ہی رہ گئے. ڈاکٹر عامر لیاقت علی، لعنت ہو تمہارے اوپر. منصور علی خان، لعنت ہو تمہارے اوپر. دیکھو آج یہ سلوگنز جو ہیں یہ تمام چینج ہو چکے ہیں قمر صاحب کی وجہ سے. لہٰذا قمر صاحب اس وقت بھی زندہ آباد تھے، اب بھی زندہ آباد ہیں اور اس کے بعد بھی زندہ آباد رہیں گے. یہ سارا کریڈٹ جو ہے یہ قمر صاحب کو جاتا ہے. سلوگن کے سلوگن ہی چینج ہو گئے ہیں، ہیومن رائٹس کے اوپر آ گئے ہیں. یہ وہی سلوگن ہے جو کہ پاکستان میں آلریڈی یہ قانون موجود ہے، اور کسی پہ تشدد کرنا یا اس کو سزا دینا عدالتیں دیتی ہیں، پولیس پکڑتی ہے، لیکن قوانین کو بہتر بنانا یہ ٹھیک ہے. لیکن میرا جسم میری مرضی سے یہ لوگ انکاری ہو گئے ہیں. اب ان کا وہ مقصد نہیں رہا جو یہ کہنا چاہتے تھے، میرا جسم میری مرضی. جی ہم بالکل انکاری نہیں ہوئے. آپ لوگوں نے سمجھا نہیں میرے جسم میری مرضی کا کیا مطلب ہے. میرے جسم میری مرضی کا مطلب ہے کہ اس حد سے میرے جسم کے پاس نہیں آ سکتے. آپ مجھے چھو نہیں سکتے، آپ مجھے بیچ نہیں سکتے. میڈم وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بہت سی عورتوں نے سلوگن اٹھائے ہوئے تھے، یہی کہا تھا کہ کھانا میں گرم کروں گی، بستر آپ گرم کریں. یہ اس میں فوٹو شاپنگ بھی ہوئی ہے. کھانا آپ گرم کرو. لائیو پروگرام میں آئے، شیئرنگ ہونی چاہیے، سب چیز میں شیئرنگ ہونی چاہیے. میڈم اگر ایسی چیز ہے، اگر یہ ایسی چیز نہیں تھی تو وہ پلے کارڈ جن عورتوں کے پاس تھے ان کو تو کم از کم سزائیں عورتیں ہی دینی چاہیے نا. اب آپ لوگوں سنیں، آپ نے خادم حسین رضوی کو سزا کا سوچا جس نے جگہ جگہ عورت کو ننگا کیا اور کہا کہ اس کے ساتھ یہ کرو اور یہ کرو اور ادھر ڈنڈا دو اور ادھر ڈنڈا دو. ادو تھوڑی غیرت نہیں جاگی، ان تھوڑی غیرت جاگ گئی. اصل میں اس کے میں سیاسی حالات میں نہیں جاتا، خادم رضوی کے سلسلے میں نہیں جاتا. میں صرف میڈم آپ کچھ بات کرنا چاہیں گی؟ ایکسکیوز می، نہیں کرنا چاہتے. اب جن سے بات کرنی چاہتا ہوں وہ بات نہیں کرتے، اور مجھے مزہ بھی ان سے ہی آئے گا جب وہ فری لوگ جو ہیں وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے. جتنے سوال جوابات مجھے آ رہے ہیں وہ تقریباً وہی آ رہے ہیں جو کہ نارملی پاکستان میں ہے. اب میں اس پاکستان کا جو قانون ہے اس میں اندر تو نہیں جا سکتا. مجھے افسوس ہے کہ مجھے کوئی ایسی عورت نہیں ملی جو کہ یہ کہہ سکے کہ میرا جسم میری مرضی.
اور اس کی ڈیفینیشن بتا سکیں. اور اگر ان سے میں پوچھوں میڈم سے تو یہ بھی جواب نہیں دیں گی. ایکسکیوز می, میں اس وقت لائیو جا رہا ہوں, تو اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ میرا جسم میری مرضی کے متعلق آپ لوگ نکلے ہیں. ان کا ایک سلوگن تھا کہ کھانا میں گرم کروں گی, بستر اپنے لیے خود گرم کرنا. یہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن میرا جسم میری مرضی تو بہت آئی تھنک کلیئر قسم کا ایک میسج ہے کہ کسی عورت کی اجازت کے بغیر اس سے چھونا یا اس کے ساتھ کچھ مطلب اس کی باڈی پہ اپنا اختیار جتانا وہ نہ مذہب میں ہمارے الاؤڈ ہے, نہ مطلب کوئی ڈیسنسی کا اس میں کوئی وہ نہیں ہے. میڈم یہ تو پاکستان میں کیا یورپ میں بھی یہ چیز ہے کہ اس کے جسم کے خلاف کوئی مرد بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. نہیں تو یہاں تو لگا رہے ہیں نا. نہیں, یہاں بھی ایسا تو کوئی نہیں ہوا, میں نے تو کوئی ایسا نہیں دیکھا. آپ کیا مطلب ہے, یہاں چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کی شادیاں کرا دیتے ہیں اس کی مرضی کے بغیر, بوڑھے آدمیوں سے ان کی وہ کرا دیتے ہیں. یہاں انسیسٹ ہو رہا ہے, ریپ ہو رہا ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کا بلاತ್ಕಾರ ہو رہا ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ تو ٹھیک ہے, یہ چیزیں جو ہیں اس میں تو سب پاکستان آپ کے ساتھ حق میں ہے. میں تو اس میں آنا ہی نہیں چاہ رہی تھی. جب میں نے ان کا سنا نا انٹرویو وہ خلیل الرحمان, اس کے بعد میں نے کہا میں نے آنا ہے. تو خلیل الرحمان نے کوئی غلط بات تو نہیں کی, بدتمیزی کی انہوں نے. کیسے میڈم, جب ایک عورت یہ کہے کہ کھانا میں گرم کرتی ہوں اور بستر تم اپنے لیے خود گرم کریں, کیا مطلب ہے؟ تو ایک شادی شدہ عورت کسی دوسرے مرد کے ساتھ, شادی شدہ عورت جس کا نکاح ہوا ہے, اس کا جسم اس کی مرضی, اس کا مقصد ہے کہ وہ کسی ساتھ بھی ریلیشن بنا سکتی ہے. یہ بات نہیں ہے. اس کا یہ مطلب کہ اس کا ہسبینڈ جو ہے اس کو نہ مار سکتا ہے, نہ ریپ کر سکتا ہے, نہ اس کے ساتھ بدتمیزی. وہ تو ویسے بھی ہے. نہیں تو کیوں, کس جگہ نہیں ہوا ہے ایسا؟ سارے پاکستان میں کوئی اگر عورت ذہنیت ہے وہ بہت غلط ہے. نہیں, اگر حالات اتنے اچھے ہوتے تو نیشنل کمیشن اسٹیٹس فار ویمن یہ رو نہ رہا ہوتا کہ یہاں پہ حالات کیا ہیں. اس وقت پاکستان پورے دنیا میں جو ورسٹ ترین جگہ ہے نا پیدا ہونے کے لیے ایک عورت کے لیے, وہ ساؤتھ ایشیا ہے. ہم انڈیا کے ساتھ اس چیز پہ مقابلہ کر رہے ہیں. اصل میں چیز ایسی ہے کہ یہ جو چیز نظر آ رہی ہے یہ بھی تو پاکستان کا ایجنڈا نہیں ہے. یہ بھی تو یہ امریکہ آسٹریلیا کا ایجنڈا ہے. برابری ہے. پاکستان مانتے ہیں یا نہیں اس بات کو؟ کیوں نہیں مانتا؟ تو پھر بھائی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ برابری ہونی چاہیے. برابری ہونی چاہیے. آپ لوگوں کو رائٹس ہے, عورتوں کو پورا رائٹس ہے. اگر کوئی کیوں نہیں ہے؟ لکھے ہوئے بہت سارے رائٹس ہیں. نہیں, پریکٹیکل میں کوئی رائٹ نہیں ہے. میں بتاتا ہوں, جس وقت عورت جس وقت شکایت کرتی ہے, عورت جس وقت شکایت کرتی ہے, تھانے دار فوراً پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ مرد کو اریسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اچھا واقعی کیوں؟ میں کتنے کیسز بتاؤں آپ کو, میرے سامنے ہوئے ہیں. میرا پولیس کے ساتھ ہر وقت جھگڑا رہتا ہے, لیکن اس چیز میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ پولیس نے عورت کا احترام کیا ہے اور پولیس نے پرائیورٹی دی ہے. میں عورت کی کوئی دفاع نہیں کیا. میں آپ کو 1000 کیسز بتا دوں کہ پولیس نے اس کے ہسبینڈ کو اریسٹ بھی کیا ہے, ٹارچر بھی کیا ہے, لاک اپ میں بند بھی کیا ہے. صرف کیا حل ہے؟ ਲੱਖ ਦੇ ਹਦੂਦ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸਾਈਵਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਨੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ. ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ. ਅੰਨੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਜ਼ਨਾ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ. دیکھیں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی چیزیں تو کیسز تو رجسٹرڈ ہوتے ہیں. کیسز تو رجسٹرڈ ہوتے ہیں. میڈم, مجھے جتنے بھی لوگ مل رہے ہیں ان کا یہی چیز آ رہی ہے کہ ہم وہ چیز نہیں کہہ رہے. جس طرح میرا جسم میری مرضی کی ڈیفینیشن پہلے لوگ کر رہے تھے, وہ چیز نہیں آ رہی. مسئلہ یہ ہے کہ ہر انسان کو, چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو, اس کے جسم پہ اس کا اختیار ہے. یہ اللہ نے دی اس کو اختیار ہے. آپ کوئی اس سے یہ چھین نہیں سکتا ہے اختیار, چاہے بھائی ہو چاہے باپ ہو چاہے کوئی بھی ہو. یہ اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے. آپ کے جسم پہ آپ کا اختیار ہے. اگر آپ نہیں چاہیں کہ آپ سے چھوئے یا آپ کے ساتھ کلوز ہو یا کچھ ہو, تو یہ صحیح ہوگا کہ کوئی آپ کے ساتھ زبردستی کرے. میڈم, یہ چیز تو پاکستان میں ہے ہی نہیں, اور یورپ میں بھی اس کے اوپر پابندی ہے. انگریز بھی اس کے اوپر پابندی لگا. اس میں یورپ میں بھی آپ کسی کو ٹچ نہیں کر سکتے اس کی مرضی کے خلاف. پھر آپ کو کیوں برا لگتا ہے؟ نہیں, برا تو نہیں لگتا, لیکن یہ برا لگتا ہے کہ کھانا میں گرم کرتی ہوں اور بستر تم گرم کرو.
اور میری مرضی, میں نے نکاح کیا ہوا ہے, میں جس کے ساتھ بھی جاؤں تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ تو کہیں نہیں, وہ ڈیورس کر لے پھر اس کو. نا ڈیورس نہیں لیتی, نا ڈیورس نہیں لیتی, میرا جسم میری مرضی. مطلب ڈیورس نہیں لیتے, آدمی کو حق ہے ایسے عورت کو. اسلام نے حق دیا ہے نا صرف ڈیورس کا, دیا ہے, لیکن بھائی میرے ڈیورس کا حق دیا. آپ اسلام کو بدلنا چاہتے ہیں؟ نہیں, ڈیورس کا حق دیا ہے, لیکن وہ لوگ جو آپ لوگ نکلے ہیں اس سے پہلے جو آپ لوگوں نے سلوگن اٹھائے ہوئے تھے وہ تو یہی تھے. اب سلوگن چینج ہو گئے ہیں آپ لوگوں کے. آپ کا خیال ہے, میں نے میرے علم میں کسی نے یہی, میں آپ کو سلوگنز بتا دیتا ہوں. سوشل میڈیا, میں خود سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں. اس وقت 2200 لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں جب 2200 لوگ آپ دیکھ رہے ہیں. جرنلسٹ ہیں یا فریق ہیں مجھے بتائیں. میں جرنلسٹ نہیں ہوں, میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں. آپ لوگ جو بھی آپ جو نہیں مخالفین کیا ہیں, آپ بحث کرنے نہیں, کا کیمرے پہ کام کوشچن پوچھنا اور آنسر لینا ہے. نہیں, میں وہ جرنلسٹ وہ نہیں, میری بات سنیں, وہ جو کرتے ہیں وہ ریکارڈنگ کرتے ہیں, میں ریکارڈنگ نہیں کرتا, میں لائیو چلتا ہوں. یہ ڈیبیٹ بھی بند کریں, آپ یہاں ڈیبیٹ کرنے آئے نہیں, آپ کوشچن کریں. اگر آپ سے میں یہ پوچھوں, ہاں جواب مجھے تو ایسے بھی جواب نہیں مل رہا. میرے تلخ سوالات کا جواب کون دے گا؟ پاکستان کنے بنایا سی؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے. بڈھی ہوں چھڑ کے چلی گئی سی, انہیں اعتراض کیتا سی. ٹھیک ہے, چلی گئی, بس یہ ہوئی گل ہے. تو چھوڑ کر چلی جائے وہ الگ بات ہے, لیکن زبردستی سوال کرو, جواب لو. جواب تو میں نے بھی دینا ہے نا. آپ ڈیبیٹ کرنے نہیں آئے ہوئے. ڈیبیٹ تو میں نے کرنا ہے. میرے جو سامعین ہیں, دیکھنے والے ہیں, انہوں نے تو کچھ سننا ہے. ڈیورس کر دیں نا, اب کوئی آدمی برداشت نہیں کرے گا کہ وہ کوئی عورت جو ہے وہ آپ سے شادی کر کے وہ زنا کرے, وہ تو کوئی نہیں انسان برداشت کرے نا. اور آپ کو حق ہے, اللہ نے حق دیا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں ایسی عورت کو, لیکن مطلب اس کے یہ تو کوئی نہیں کہہ رہے ہیں نا. ہم تو اس پہ ظلم پہ بات کر رہے ہیں نا, کہ جو عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے وہ غلط ہے. میڈم جو بات آپ کر رہی ہیں اس کے ساتھ میں بھی ایگری ہوں, سب بھی ایگری ہیں. وہ کہتے ہیں ڈیورس نہیں چاہیے. یہ جو آپ کے ابھی سلوگن ٹوٹل چینج ہے. آپ کی کسی عورت کی زبردستی تو نہیں ہے نا اپنے شوہر پہ. اگر وہ ڈیورس دینا چاہے, کہ اگر کسی عورت نے زنا کیا, وہ کہ میں نہیں رہنا چاہتا ہوں ایسی عورت کے ساتھ جو زنا کرے, تو اس کو چھوڑ دینا. تو چھوڑتا تو ہے, لیکن آپ لوگوں کا جو سلوگن تھا پہلے وہ یہی تھا کہ چھوڑے گا بھی نہیں. یہ کوئی سلوگن میں نے. اوکے, ڈونٹ آنسر می. آئی ڈونٹ نیڈ آنسر. آئی ہیو ٹو کوریج فار مائی فینس. میں آپ لوگوں کے لیے آیا ہوں, مجھے کوئی سوال جواب ملے نہ ملے, لیکن میں نے حق کی بات کرنی ہے, حق کا پوچھنا ہے. یہ ہم یہی کہیں گے, قمر صاحب اللہ آپ کو زندگی دے, کہ آپ نے تمام کے تمام سلوگنز ہی چینج کر دیے. جس چیز کے لیے میں آیا تھا وہ چیز مجھے یہاں کہیں بھی نہیں مل رہی. مجھے تو بالکل شریف لوگ ہی نظر آ رہے ہیں یہاں تو سب کہتے ہیں ہیومن رائٹس کی جو باتیں کرتے ہیں, یہ وہی باتیں ہیں جو کہ عام پاکستانی کو بھی پتہ ہے, اور عام پاکستانی کو وہ حقوق حاصل ہیں جو کہ یہ جن کی باتیں کریں. جو چیز میں چاہتا تھا وہ مجھے یہاں کوئی بھی نہیں ملا, مجھے کوئی بھی جواب ان سے نہیں ملا. آپ لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف دی, میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں, لیکن چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ ان میں سے آئیں اور مجھ سے وہ جواب, میں اصل میں چاہ رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں کہ مجھے وہ عورتیں, وہ لڑکیاں ملیں جو مجھے ایک رسپانسیبل جواب دے سکیں. اب ان کے جو سلوگنز ہیں وہ کوئی ایسا سلوگن مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کھانا میں گرم کروں گی اور بستر تم گرم کر لو. ویسے تو جتنے بھی میں نے انٹرویوز لیے تمام عورتوں نے اب ان کے اوپر تشدد کی بات ہو رہی ہے, اور تشدد کے میں بھی حامی نہیں ہوں, حکومت پاکستان بھی حامی نہیں ہے, اور کوئی ایسی بات ہے بھی نہیں. تو پھر مجھے سمجھ نہیں پڑتی کہ یہ لوگ کیوں نکلے ہیں اور یہ کیا چاہتے ہیں. میری تو خواہش تھی کہ یہاں کوئی ماڈرن لڑکیاں ہو
اور وہ بات کریں اور مجھے صحیح جواب چیز میں آپ بات کریں گے. میڈم یہ پوچھنا ہے کہ میرا جسم میری مرضی, اس کا کیا ایسی چیز مجھے بتا دیں کہ میں بھی. کیا چیز لگی ہے پہلے آپ بتائیں. مجھے یہ چیز بری لگی ہے کہ کھانا میں گرم کروں گی اور بستر تم گرم کرنا. آپ کو شرم نہیں آئی بولتے ہوئے؟ نہیں, یہ سلوگن تھا آپ لوگوں کا, سلوگن تھا. آپ لوگ سے بات کر ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ لوگ پہلے. نہیں, سلوگن تھا آپ لوگوں کا. یہ سارے سلوگنز ہمارے نہیں ہیں, نہیں لوگ ہوتے ہیں اور وہ لوگ اپنے اپنے سلوگنز بنا کے آتے ہیں. یہاں پہ تو ایک بندہ نہیں آتا, ایک طبقے سے نہیں آتا ہوتا. تو سلوگنز تو آپ لوگوں کا سارے ہم لوگ نہیں بناتے ہوتے. جب آپ آرگنائز کرتے ہیں. ہم لوگ آرگنائز نہیں کرتے, یہ ایک انڈیپینڈنٹ چیز ہے. ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں, ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ یہاں پہ کون آرگنائز کر رہے ہیں. تو سوشل میڈیا نے پھر کس طرح اٹھایا ہے اس چیز کو, یہ آپ نے نہیں دیکھا, آپ نے دیکھا تھا. ہاں جی, سوشل میڈیا گندے مردوں نے اٹھائے ہیں جن کے دماغ میں جسم فروشی اور عورت کے جسم کے علاوہ ان کے لیے ذہن میں کوئی اور چیز نہیں ہے. نہیں تو پھر سلوگن, یہ تو دیکھو ان لوگوں کی غلطی نہیں ہے. ان لوگوں نے آپ لوگوں نے لکھا, عورت نے لکھا ہوا تھا, اس کے ہاتھ میں بورڈ تھا. تو اس میں کیا ہو گیا؟ اس میں کوئی مر گیا, کوئی قتل ہو گیا؟ نہیں, قتل تو نہیں ہوا, لیکن دین کے اور اسلام کے اور انسان کے خلاف ہے. کیا پتا کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ اگر مسلمان نہیں بھی ہے تب بھی نہیں ہونا چاہیے. دنیا میں کتنی کنٹریز ہیں؟ جی, کتنی کنٹریز ہیں دنیا میں؟ بہت کنٹریز ہیں. ہاں جی, بہت ریلیجن ہے. ہاں جی, آپ کو جواب دیتا ہوں. ہاں میں یہ دیکھو, یہ کتنے دیکھ رہے ہیں, 50,000 لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ گالیاں مت نکالیں, آپ بکواس کہہ رہے ہیں مجھے, آپ دنیا کے سامنے مجھے کہہ رہے ہیں. یہاں پولیس کھڑی ہے, کوئی بھی آپ کے خلاف بات نہیں کرے گا. یہ مردوں کا کام ہے, یہ عورتوں کا جلوس ہے. آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ آپ آسان ہو رہی ہے, آپ جائیں. ہم پہ تبلیغ نہ کریں. اس سے بات کریے. بیٹی ہے, تھی ہے, لیکن آپ کو گالیوں کا حق کس نے دیا کہ آپ نہ کریں؟ میں یہاں کس لیے آیا ہوں؟ بکواس کرنے آئے ہیں, لڑائی کرنے آئے ہیں. آپ جائیں, آپ تبلیغ نہ کریں. عورت کی یہ ریلی ہے, عورت کی ریلی ہے, تو آپ کا کیا کام ہے؟ مردوں کا کیا کام ہے؟ ہم اپنی عورتوں کے ساتھ آئے ہیں. تمہارا کیا کام ہے اس میں؟ جینڈر ونڈر مانتا ہی نہیں. میں عورت ہوں, میں جینڈر ونڈر مانتا ہی نہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم میڈم. یہ ریلی جو ہو رہی ہے, میں چاہتا ہوں, اس بھائی نے بہت اچھی باتیں کی, تلخ بھی میں ہوئی. آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی, آپ اس قابل نہیں ہے کہ میں آپ سے بات کروں. تھینک یو ویری مچ میڈم, تھینک یو. اب میری حالت یہ ہو گئی ہے کہ مجھ سے ابھی آپ لوگوں کے سامنے میں آ جاتا ہوں. کافی دیر ہو گئی اور اب اجازت بھی چاہوں گا. ساتھ ساتھ یہ کہ میرا مائک کہاں گیا, یہ ذرا دیکھیں, میں نظر آ رہا ہوں اس میں. ارے بھائی, ڈاکٹر عامر لیاقت علی, ڈاکٹر عامر لیاقت علی, لعنت ہو تمہارے اوپر, اور منصور علی خان تمہارے اوپر بھی لعنت ہو. دیکھا آپ نے یہ جو عورتیں ہیں, ان کا مارچ آپ لوگوں نے دیکھا, اس میں کوئی ایسا خطبہ میں نے نہیں دیکھا. اور نہ میرا جن لوگوں سے میں سوال کرنا چاہتا تھا, سوال بھی مجھے جواب ہی نہیں دیا. بہرحال میں آیا, اپنا پروگرام میں نے کیا. آپ لوگوں کا انتہائی دل سے مشکور ہوں, اور جتنی توقعات آپ لوگوں نے مجھ سے کی وہ میں نے کر لی, اور امید ہے انشاءاللہ میری بات آپ کو پسند آیا ہوگا. اس آواز کے ساتھ کہ پاکستان زندہ باد, پاک افواج زندہ باد, پاکستان انٹیلیجنس ایجنسیز زندہ باد. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.